الصلاۃ والسلام آگے بڑھے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے آ کے خبر دی کچھ لوگ ساحل سمندر سے جا رہے ہیں اور لگتا ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے. میں انعام کے لالچ میں تھا کہ انعام مجھے مل جائے, میں جا کے ان کو پکڑوں, گرفتار کروں, یا ان کی خبر قریش کو دوں اور اس کو نہ پتہ چلے. میں نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے, اور اپنی باندی سے کہا کہ گھر کے پیچھے کی طرف سے گھوڑا نکالو اور فلاں ٹیلے کے پاس جا کے کھڑی ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں. کہتے میں نے نیزہ لیا, تلوار لی, اوزار لیے, اور میں بھاگا, گھوڑے پہ سوار, دوڑایا گھوڑا پیچھے. اب چونکہ اونٹنی کی سپیڈ کم ہوتی ہے, گھوڑے کی رفتار زیادہ ہے, پکڑ لیا جا کر بظاہر. کہتے جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا. عرض کیا اللہ کے محبوب ہم پکڑے گئے. جب حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے, باوجود اس کے کہ پتھریلی زمین ہے. میں نے فال نکالی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, یہ پرانی جاہلانہ رسمیں ہیں نا جو فالیں نکالنا, آج بھی ایسے ہی ہے نا. اب جدت آ گئی, اب فائلیں نکلتی ہیں, فائلیں اب فائلیں آ گئی ہیں. ہاں تو میرے محترم سامعین, اس نے کہا کہ میں نے فال نکالی تو فال میرے خلاف نکلی کہ سراقہ تجھے نقصان ہوگا, چھوڑ دے پیچھا. کہتا میں انعام کے لالچ میں پھر چلا. دوسری مرتبہ ایسے ہوا, پھر چلا. تیسری مرتبہ گھوڑے کے پاؤں اتنے دھنس گئے کہ اب وہ نکلا ہی نہیں. تو میں نے پھر حضور سے درخواست کی, معافی طلب کی, آپ مجھے معاف کر دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام رکے اور میں نے عرض کیا کہ آپ معافی نامہ بھی مجھے لکھ دیں کہ مجھے معاف کر دیا ہے. چمڑے کے ٹکڑے پر حضور نے معافی نامہ لکھا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, او سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے اور فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. اور اللہ کی شان جب ایران فتح ہوا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا اور وہ سونے کے کنگن بھی آ گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے, مگر میرے محبوب کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. جب سونے کے کنگن آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو میرے محبوب نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ جب کیسر و کسریٰ فتح ہوگا سونے کے کنگن مال غنیمت کے اندر آئیں گے اور وہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. فرمایا بلاؤ سراقہ کو. بلایا گیا. وہ سونے کے کنگن اتنے وزنی تھے, اٹھائے نہیں جاتے تھے, اور سراقہ رو رو کے کہتے تھے میرے پیغمبر تو کتنا سچا ہے, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کی جو پیشین گوئی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضور نے قیامت تک کے لیے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں, جو حالات بتائے ہیں, وہ ہو کر رہیں گے, چاہے دنیا الٹی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. جو بات حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ ہو کے رہے گی اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ہر بندے کے کانوں کے پاس گانے بجانے والی بیٹھی ہوگی. اب تو بات واضح ہو گئی. کانوں میں وہ شیطانی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. شیطانی ٹوٹی پہلے آپ سنتے تھے, اب دیکھا کریں. ہاں وہ کام والا کام کر رہا ہے, موٹر سائیکل چلا, موسیقی سن رہا ہے. اگر اسی حالت میں موت آ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, حرام موت مرے گا. قیامت کے دن موسیقی سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا, ذوق چکھو مزہ موسیقی کا. اور یہ پتہ نہیں کس بدروح نے جملہ نکالا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے. کسی اللہ والے نے جواب دیا جہنمی روحوں کی غذا ہے. اللہ کا قرآن جنتی روحوں کی غذا ہے, اللہ کا ذکر جنتی روحوں کی غذا ہے, اور یہ موسیقی یہ جہنمی روحوں کی غذا ہے. جہنمی روحیں اس سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں, جنتی روح کبھی اس سے لطف اندوز نہیں ہوگی. وہ تو قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوگی, اور جنت کے اندر حق تعالیٰ اپنی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنائیں گے انشاءاللہ. سب کو ہو. تو میرے محترم سامعین, سراقہ واپس لوٹے اور جو بھی پیچھے آتا کہتے نہیں ادھر نہیں ہے, ادھر نہیں ہے, یہ چھوڑو میں سب دیکھ آیا ہوں آگے, بس چلو پیچھے, یہاں کچھ نہیں ہے. ہر ایک کو واپس کر رہے ہیں.
جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں کے ساتھ، وہ بھی آپ کے تعاقب میں نکلا۔ انعام کے لالچ میں 100 اونٹ مل رہے ہیں، 100 اونٹوں کی قیمت کا پتہ ہے نا؟ ہاں، جنہوں نے قربانی کی انہیں کو ہی پتہ ہوگا۔ 100 اونٹ انعام کے لالچ میں 70 سواروں کے ساتھ حضور کا راستہ روکا۔ کون ہیں آپ؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر جانا ہے؟ جب پتہ چلا، بعض بندے سمجھدار بھی ہوتے ہیں کہ یار لڑائی کس بات کی ہے، سمجھے تو صحیح۔ بعض صرف لڑائی بھڑکاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہے کیا، کہتے بھڑکا دو، ان کو بھی آگ لگا دو، ان کو بھی لگا دو۔ قیامت کے دن 2 آگ کی زبانیں ایسے بندوں کے منہ میں ہوں گی، ان کا کام ہی یہ ہے لگائی بجھائی کرنا، اور وہ کام ٹھنڈا ہونے دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور وَالصُّلْحُ فِي الْخَيْرِ، صلح میں خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، آؤ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کا ثواب نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ، ہر عمل سے زیادہ۔ صحابہ چونکے، حیران ہو گئے، اللہ کے محبوب وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ ہے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔ جی کیا کرانا؟ صلح کرانے والا تو شاید پورے خاندان میں نہ کوئی ملے، لیکن آگ لگانے والے آپ کو 20 کے حساب سے مل جائیں گے، الا ماشاء اللہ ہے جی، کوئی ایک آدھا کہیں ہو جو دلوں کو جوڑ دے، ایسی بات کرے کہ وہاں پر آگ بجھ جائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ امت کو بتلایا ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آج تو بھائی لگائی بجائی کے ماہر پھرتے ہیں بڑے، اور وہ بڑے دعوے سے کہ سانو ایک باری وڑن دیو تو پھر اکٹھے روٹی کھا جان تو ساڈے منہ تو بھی اگر لعنت ہے۔ واقعی تم ہو بھی لعنتوں کے قابل ہی، کیوں جی؟ ایسے ہے یہ نہیں، بڑے بڑے ایسے پھرتے، بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو اس لیے صلح کرانا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ دلوں کو جوڑنا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، دلوں کو جوڑنا، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، دلوں کو جوڑنا، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، تو دلوں کو جوڑنے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ نماز روزے کا جتنا مرضی پابند ہو، اگر وہ شیطان ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور اگر اعمال میں سستی ہے مگر وہ دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ سارے عملوں سے اچھا عمل کر رہا ہے۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ جب بات بتائی، بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ نقد دل دے دیا بریدہ اسلمی نے، نقد۔ عرض کیا اللہ کے محبوب اپنے 70 سواروں کے ہمراہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور وہ 70 لوگ بھی ساتھ، کہ ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں مدینہ منورہ۔